اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو لیکچر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسلامیات کا، اس میں ہمارا آج کا موضوع ہوگا امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو آج کے اس موضوع کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ ان تمام درس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آگے کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام ہیں۔ یہاں پر یہ سوال آئے گا کہ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے کون سے امام ہیں، یا یہ سوال آئے گا کہ ہمارے پانچویں امام کون ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت 1 رجب 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اس سوال کا جواب ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا اسم گرامی حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام تھا، اور والدہ امام حسن علیہ السلام کی دختر جناب فاطمہ تھیں۔ آپ علیہ السلام واحد امام ہیں جن کے والد، دادا اور نانا سب ہی امام تھے۔ یہاں پر دو سوال آئیں گے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے امام ہیں جن کے والد، دادا اور نانا سب امام ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر کی ابتدائی 3 سال آپ علیہ السلام کے دادا امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزری۔ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ اس وقت آپ امام محمد باقر علیہ السلام میدان کربلا میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھی اہل حرم کے ساتھ بھوک، پیاس اور قید کی مصیبتیں اٹھائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کی پرورش امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے وہ پورا زمانہ دیکھا جب آپ علیہ السلام کے والد امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کی تشہیر اور دعاؤں کے ذریعے دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، یعنی آپ کے والد گرامی کی شہادت کے بعد، آپ علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوا۔ یعنی یہ سوال یہ آئے گا کہ آپ علیہ السلام یعنی امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا دور کب شروع ہوا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور وہ تھا جب لوگ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے، وہ کسی صورت اس حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ بنو عباس اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حکومت پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں کی توجہ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے ہٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے علوم اسلامی کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، جس کے لیے آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو کب موقع ملا دین اسلام کی تشہیر کا؟ آپ علیہ السلام کے مدرسہ میں دنیا کے ہر کونے سے لوگ آنے لگے اور آپ علیہ السلام کے علم سے فائدہ اٹھایا۔ آپ علیہ السلام نے علم کو اتنا پھیلایا کہ لوگ آپ علیہ السلام کو باقر العلوم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ سوال آئے گا کہ لوگ آپ علیہ السلام کو باقر العلوم کیوں کہتے تھے، ایک سوال۔ اور یہ سوال بھی آئے گا کہ باقر العلوم کا معنی کیا ہے، تو اس کا جواب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہے چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرنے والا۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں جابر بن یزید جعفی، ابو حمزہ سمالی، زرارہ ابن عین اور محمد ابن مسلم بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کے مشہور شاگردوں میں سے کچھ کے نام بیان کریں، تو اس میں آپ نے یہ جواب لکھنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمات میں ایک اہم خدمت اسلامی سکہ کا رائج کرنا بھی ہے۔ یہ سوال آئے گا کہ آپ کی خدمات میں سے اہم خدمت کون سی ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے تک اسلامی مملکت میں رومی سکہ رائج تھا۔ یہاں پہ سوال آ سکتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں کس مملکت کا سکہ رائج تھا؟ رومی حکومت اس سکے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ لکھوانا چاہتی تھی۔ اس وقت حکومت شام بے بس ہو گئی۔ اس موقع پر ہمارے پانچویں امام علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ہمیں خود بنانا چاہیے۔
جس کی ایک سمت لا الہ الا اللہ اور دوسری سمت محمد رسول اللہ لکھا جائے۔ حکومت نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اس سکہ کے بنانے کا طریقہ بھی امام علیہ السلام ہی نے بتایا۔ اس طرح پہلی مرتبہ اسلامی سکہ رائج ہوا۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ اسلامی سکہ کس طرح رائج ہوا، تو یہ گزر چکا ہے جواب اس کا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دور میں علم، عبادت اور اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے اور بڑی محنت سے روزی کماتے تھے۔ یعنی امام علیہ السلام کس طرح روزی کماتے تھے، یہ سوال آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ خود کو حرام غذا سے بچائے اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرے۔ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں کیسی غذا اپنانا چاہیے اور ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ سوال آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ اس اخلاق کی وجہ سے ایک شامی جو آپ علیہ السلام کی محفل میں شریک ہوتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس خاندان سے ہمدردی ہے نہ محبت، لیکن ان امام علیہ السلام کے اخلاق نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں۔ آپ علیہ السلام کا تعلق اس خاندان سے تھا جہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہ گیا۔ غریبوں میں مال تقسیم کرنا، مسکینوں تک ان کا حق پہنچانا آپ علیہ السلام کی سیرت تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام علوم دین کی ترویج میں مصروف تھے۔ حکومت وقت آپ علیہ السلام کی کاوش کو برداشت نہ کر سکی اور آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگیں۔ حشام ابن عبد الملک نے برسر اقتدار آتے ہی امام علیہ السلام کی اذیت میں اضافہ کر دیا۔ یہاں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس نے برسر اقتدار آتے ہوئے امام علیہ السلام کو زیادہ اذیتیں پہنچائیں؟ بالآخر 114 ہجری میں اس نے نئے انداز سے آپ علیہ السلام کو زہر دیا۔ ایک زین میں زہر جذب کرا کے امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا تاکہ آپ علیہ السلام اس زین پر سواری کریں اور یہ زہر امام علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جائے۔ حشام بن عبد الملک اپنی اس سازش میں کامیاب ہوا اور 7 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا، تو اس کا یہ جواب ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کا آخر میں ایک فرمان درج ہے۔ امام فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب تک کوئی شخص اللہ سے نہ ڈرے اور اس کی اطاعت نہ کرے ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج کا درس تھا، امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سن لیا ہوگا۔ اس کے جتنے سوالات میں نے آپ لوگوں کو بیان کیے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو لکھیں گے اور اس کا جواب بھی اس میں سے ڈھونڈ کر آپ لوگ درج کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔